اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسی آپ کے سامنے ہم سٹوری رکھتے ہیں کہ جس کو سن کر انسانی جو دماغ ہے وہ بھی دنگ رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا سائیوال میں جہاں پر 3 دن کے بچے کو جس کو ڈاکٹر سے مردہ قرار دے دیا تھا تو ماں نے بالکل اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور پھر اس نے ریسکیو 1122 کے اہلکار سے انہوں نے ان سے رابطہ کیا. جو ریسکیو اہلکار ہے وہ وہاں پر پہنچے جس میں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین ساہیوال خاور حیات صاحب تھے. وہ وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے جو یہ 3 دن کا بچہ تھا اس کو CPR دی اور سم ہاؤ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بچہ جس کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ اب نہیں رہا اس دنیا میں, وہ بچہ جو ہے وہ سانسیں لینے لگ گیا. ماں باپ تو اتنے خوش تھے شفاعت کہ انہوں نے پھر بچے کا نام بھی رکھا. انہوں نے کہا آپ ہی بچے کا نام رکھیں گے, آپ نے ہمارے بچے کی جان بچائی ہے. عظیم لوگ ہوتے ہیں جناب, زندگیاں بچانے والے. اور محمد نعیم صاحب جناب سے ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو. سر بہت خاور صاحب میں وقت دینے کے لیے, تو خاور صاحب پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا یہ کیا معاملہ تھا, کیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ بچے میں ابھی بھی کوئی زندگی کی رمق ہے جبکہ ڈاکٹر اس بچے کو ڈیڈ ڈکلیئر کر چکے تھے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا جس نے مجھے اس فیلڈ کے لیے چنا اور میں اس قابل بنا, میرے ڈپارٹمنٹ کا جس نے مجھے ٹرینڈ کیا. ہماری اکیڈمی میں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے جہاں پہ ہمیں سب کچھ ساری اسکلز سکھائی جاتی ہیں. اس کے بعد جب ہمیں ساری اسکلز بتا دی جاتی ہیں پھر ہمارے سامنے اس چیز کے سینیریوز پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ہم مینٹلی طور پہ بھی اسٹرانگ ہو جائیں. یعنی کسی بھی ایمرجنسی پہ جا کے ہم ہائپر نہ ہوں, یعنی کنفیوز نہ ہوں, پریشان نہ ہوں جیسے دوسرے لوگ بھگ دڑ مچ جاتی ہے. جیسے ان کے پیرنٹس جب ایمرجنسی کا آئے, اس کے پیرنٹس بھی اسی طرح ہی جب ہمیں ایمرجنسی ریسیو کیا ایمبولینس میں تو وہ بزرگ خاتون تھی, بچے کو گود میں لے کے بھاگی ہماری طرف کہ مطلب میرے بچے کو جھوٹ بولتے ہیں ڈاکٹر, بکواس کرتے ہیں. میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہ رہا کہ ڈاکٹرز کو, میں تو ان کی باتیں بتا رہا ہوں جو وہ فیمیلز کہہ رہی تھیں. صحیح. تو انہوں نے جیسے میں نے وہ بچہ ریسیو کیا دیکھا تو بچہ واقعی بریتھ لیس تھا, پلس لیس تھا, یعنی نہ دل چل رہا تھا نہ سانس چل رہا تھا بچے کا. تو بچے کا کلر بھی تھا مطلب سائنوٹک تھا, بلو ہو چکا تھا. ہاں جی, نیلا ہو گیا تھا. اس کے بعد مجھے تھوڑا سا نا لگا کہ جیسے کہ نا بیبی میں تھوڑی سی ایفرٹ سے کچھ بچ سکتا ہے, ہو سکتا ہے. میں نے فوراً بچے کو لیا گود میں, لینے کے بعد اس کو چیسٹ کمپریشن شروع کی, CPR شروع کیا. کچھ 30 سیکنڈ کے بعد بچے نے کلر چینج کرنا شروع کر دیا, یعنی بچے کا کلر پنک ہونا شروع ہو گیا. پنک کلر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کی سرکولیشن چلنا شروع ہو گئی ہے, ہارٹ نے تھوڑی پمپنگ دینا شروع کی ہے جس سے دماغ میں آکسیجنیٹڈ بلڈ کی سپلائی شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر میں نے منہ سے سانس دینا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس کے پیرنٹس کو یعنی ماں جی کو پھر میں نے کہا ماں جی حوصلہ کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ آپ لوگوں کے اوپر رحم کرے. کوئی پھر 2.5 سے 3 منٹ گزرے ہوں گے میکسیمم کہ بچے نے اپنے طور پہ سانس لینا شروع کر دیا. کیا بات ہے, بچہ 2.5 سے 3 منٹ بیک ٹو نارمل تھا, شروع کر دیا. سو خاور ایسا مجھے یہ بتائیں آپ ابھی جیسے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پورا ریسکیو کا جو پروسیس تھا یہ عمل میں آیا اور آپ نے کیسے CPR بچے کو تھی, جو بچے کی سچویشن تھی جب بچہ زندگی کی طرف واپس آ رہا تھا, ہم سن رہے تھے ہماری آنکھیں نم ہو رہی تھیں. آپ کے تو ہاتھ میں وہ بچہ تھا, آپ پہ تو بہت بڑی رسپانسبلٹی آئی تھی کیونکہ جو ماں جی وہاں پہ موجود تھی, جو بچے کے پیرنٹس تھے, ان کی بڑی امیدیں آپ سے وابستہ ہو گئی تھیں. جب وہ بچہ زندگی کی طرف واپس آیا ہے تو آپ کے کیا تاثرات تھے؟ دیکھیں ہمارا تو یہ روٹین کا کام ہو جاتا ہے, لیکن جب یہ اس طرح سے انبلیویبل کام ہوتا ہے نا تو ہاتھ تو آنکھیں تو ایک دم نم ہوتی ہیں. میری آنکھیں اس وقت نم ہوئی جب میں نے اس کے پیرنٹس کی طرف دیکھا, جب اس کے والد کی طرف دیکھا. وہ اس کے والد ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے مجھے گلے لگا لے, یعنی اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا. اس نے اپنے پہلے ماں کی طرف دیکھا, پھر میری طرف دیکھے, لیکن میں نے ان کہا کہ بس شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی, اللہ تعالیٰ نے رحم کیا آپ لوگوں پہ. وہ اتنا خوش ہوا, مجھے کہتا کہ یار آپ کی وجہ سے اس کو نا زندگی ملی ہے, آپ اس کا نام رکھیں. تو میں نے اس کا نام محمد عبداللہ رکھا. محمد عبداللہ. ماشاء اللہ جی, بہت ہی ہماری ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے کام کرنا, وہ کرنا ہوتا ہے, ڈیٹا لینا ہوتا ہے, ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے سارا نا ریکارڈ کے لیے. تو اس ٹائم میں نے پوچھا, میں نے کہا یار آپ نے اپنے طور پہ تو کوئی نام رکھا ہوگا نا. اب تو میں نے عبداللہ, کہتے نہیں اب اس کا نام محمد عبداللہ ہی ہے, 3 دن کا بچہ, ہم نے نام نہیں رکھا, آپ نے جو رکھا یہی نام اس کا ہے محمد عبداللہ. چلے ماشاءاللہ سے زندگی طرف واپس آ گیا, لیکن اس اعزاز میں DG ریسکیو پنجاب نے آپ کو شیلڈ سے بھی نوازا, آپ کو نقد انعام بھی دیا. ویسے اگر برا نہ بنائے تو شیئر کریں گے کہ کتنے آپ کو انعام میں کیا کچھ ملا ہے؟ یہ 25,000 کا ایک کیش ایوارڈ ہے اور ایک شیلڈ ہے. صحیح. جس میں DG صاحب نے مجھے پیش کی تھی یہ شیلڈ, اور کیش ایوارڈ بھی سر نے مجھے دیا تھا.
اور صاحب نے بے انتہا دعائیں جو آپ کو ملی وہ تو آپ کوٹ کرنا بھول گئے. یہ مجھے نا ایک بات ڈی جی صاحب کی بہت بڑی پسند آئی تھی. میں جب 2015 میں ٹریننگ کے لیے اکیڈمی آیا تھا, انہوں نے 9 جنوری 2015 کو ہم سے پہلا خطاب کیا تھا. فرائیڈے کا دن تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے بہت پیاری بات کی تھی. کہتے کہ بیٹا آپ لوگ, پورے بیچ سے وہ بات کر رہے تھے, کہتے آپ لوگ جو ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے بندے ہو. یعنی آپ میں, ہم سائیوال میں 600 لڑکے تھے جو اس پروسیس سے گزرے تھے, جنہوں نے یہ انٹری ٹیسٹ دیا تھا, این ٹی ایس دیا تھا, پھر فزیکل دیا, اس کے بعد سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہوا. ان میں سے ہم 10 سلیکٹ ہوئے تھے. سر کہتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے آپ لوگ بندے ہو, جنہوں نے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک کام کے لیے چنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ کو چن لیا گیا تو اس کام کو آپ ایک ایمانداری سے نبھانا ہے آپ نے. بالکل بالکل صحیح بات. تو بس اسی دن سے میں نے تہیہ کر لیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے جب بڑی اچھی بات ہے جی, اور اللہ پاک نے بے شک آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے, اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کسی زندگی کو بچایا جائے. کسی, ہر زندگی قیمتی ہے جی, چاہے بچے کی ہو, بڑے کی ہو, جوان کی ہو, ہر زندگی قیمتی ہے. اور ویسے بھی اولاد کا غم چاہے اپنا ہو کسی اور کو دیکھا نہیں جاتا. اللہ کسی کو اس غم سے دوچار نہ کرے. بہت شکریہ جناب. خاور حادثہ ہمارے ساتھ جناب بتا رہے تھے کہ انہوں نے کیسے 3 دن کے بچے کو سی پی آر کے ذریعے ریسکیو کیا, جبکہ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے. ایک معجزہ ہے, بالکل جی, ایک معجزہ.